الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم. قصیدہ بردہ شریف. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارک علیہ. حمد و صلات کے بعد اسلامی اعتبار سے محرم الحرام پہلا مہینہ ہے. اسلامک نیا سال 1443 محرم الحرام پہلا جمعۃ المبارک. پچھلے دنوں یعنی منگل کے دن یکم محرم خلیفہ دوم کی شہادت کا دن. آج اسلامی اعتبار سے 4 تاریخ ہے. کل اسلامی اعتبار سے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا دن، اور پھر اسلامی اعتبار سے آنے والی جمعرات 10 محرم الحرام یوم عاشور کا دن. قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 25 سے آیات کا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. محبوب آپ فرما دیجئے
کہ مجھے تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ اس آیات کا شان نزول کیا بنا، کس وجہ سے یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی؟ اس آیت بینہ کو، اس آیت بینہ کی شان نزول سننے سے پہلے اس آیت کے شان نزول کو سمجھ لیتے ہیں۔ صحابہ جمع ہوئے، صحابہ نے آپس میں مشاورت کی کہ ہم اہل بیت کو نذرانہ دیا کریں گے ہر مہینے، نبی پاک کے گھرانے کو نذرانہ پیش کریں گے ہر مہینے۔ سب نے آپس میں پیسے جمع کیے اور نذرانہ لے کر مصطفیٰ جان رحمت کے گھر پہنچے۔ جب گھر نذرانہ لے کر پہنچے تو اللہ پاک نے جبریل کو اس آیت کے ذریعے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس بھیجا کہ جا میرے محبوب سے یہ کہہ دے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میرے محبوب ان صحابہ سے کہے کہ سنو میرے صحابہ، مجھے تبلیغ دین کے بدلے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کوئی اجر نہیں چاہیے۔ ہاں، رب نے قرآن میں فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہاں صرف ایک بات چاہیے، وہ یہ کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تبلیغ دین کے بدلے، لیکن میرے گھر والوں سے ہر وقت محبت کرنا۔ یاد رہے حضرات صحابہ ہیں یا حضرات اہل بیت ہیں، ان دونوں کی محبت لازم ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت ابو ذر غفاری اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں آقا کریم نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر ارشاد فرمایا، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل السفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک، یعنی میرے اہل بیت کی محبت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، جو اس کشتی میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا، اور جو اس کشتی سے دور رہا وہ ہلاک ہو گیا، ڈوب گیا، اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ جو میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں نہیں بیٹھا۔ اور پھر صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ اہل بیت کی شان بیان ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال دی گئی۔ اب صحابہ کی مثال حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے، اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کی مثال ستاروں کے مانند ہے، تم جس کی اقتدا کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ اور یاد رہے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی، اور صحابہ کی مثال فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم
اقتدیتم اہتدیتم، اصحابی کن نجوم، ستاروں کی. اب آج کل تو جدید دور ہے، دو مثالیں دی گئی. صحابہ کی مثال دی مصطفیٰ کریم نے تاروں کے مانند، اور اہل بیت کی مثال دی کشتی کے مانند. آج کل جدید دور ہے، ریڈار سسٹم بتا دیتا ہے کہاں جانا ہے، جہاز میں جدید سسٹم موجود ہے. ورنہ پچھلے زمانے میں جب یہ سسٹم نہیں تھا تو جو کشتیوں میں جہازوں میں سفر کرتے سمندر کا، تو ان کو پتہ کیسے چلتا کہ جہاز جا کہاں رہا ہے؟ کیونکہ سمندر تو ایک جیسا ہوتا ہے. آپ سی ویو گئے ہوں گے، ہاکس بے گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا سمندر ایک جیسا نظر آ رہا ہے. اب انہی سمندروں میں راستے جاتے ہیں، کوئی سعودی عرب کی طرف جا رہا ہے، کوئی دبئی کی طرف جا رہا ہے، کوئی راستہ امریکہ کی طرف جا رہا ہے. اب پچھلے زمانے میں راستے متعین کرتے کیسے تھے؟ تو پچھلے زمانے میں پتہ چلا کہ راستے متعین کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا، جو کشتی میں بیٹھا تھا وہ ستاروں کی مدد لیتا تھا. ستاروں کے ذریعے جس مقام پر پہنچنا ہوتا تو ستاروں کی مدد سے اس مقام پر کشتی کو پہنچایا جاتا. تو یہ مثال اس وجہ سے دی گئی کہ جو امت میں سے اہل بیت کی محبت یعنی کشتی میں نہیں بیٹھا، کشتی میں بیٹھا نہیں ہے، ڈائریکٹ بولتا ہے میں سفر کر لوں گا سمندر میں. کتنا سفر کر لے گا؟ سمندر کی تیز لہریں اس کے پرخچے اڑا دیں گی. جیسے جیسے آگے بڑھے گا پانی کا بھاؤ بڑھتا جائے گا. اور جو کشتی میں تو بیٹھا کہتا ہے میں ستاروں کو نہیں مانتا، پھر وہ سمندر میں گھومتا رہے گا. جس مقام پر اس کو پہنچنا ہے وہ زندگی بھر کشتی میں بیٹھے بیٹھے وہ مقام اس کو نہیں ملے گا. تو یاد رہے، کشتی ہے اہل بیت کی محبت اور تارے ہیں صحابہ کی محبت. یہ نبی پاک نے حدیث میں مثال دی. اچھا فرقے فرقیہ بہت ہیں، لیکن دو فرقے بڑے مشہور ہیں. ایک ان دنوں میں رونا پیٹنا ڈالتے، سوگ مناتے، اور ایک صرف صحابہ کا نام لیتے. جو صحابہ کا نام لیتے وہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں. جو اہل بیت کا نام لیتے ان دنوں میں رونا پیٹنا ڈالتے، وہ صحابہ کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے. حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو گالیاں دیتے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. یاد رہے، اہل سنت و جماعت ایک واحد اللہ نے ایسا عظیم ایمان والا مسلک عطا کیا کہ جو اہل بیت کی محبت میں کشتی میں تو بیٹھے ہیں، لیکن کنارہ تلاش کرنے کے لیے صحابہ یعنی ستاروں پر نظر بھی رکھی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت کے بھائی ان دونوں حدیثوں کو دو اشعار میں جوڑتے فرماتے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے، نجم کسے کہتے؟ اصحاب کن نجوم. ستاروں کو نجم کہتے ہیں، تاروں کو نجم کہا جاتا ہے. نجم ہے اور ناؤ ہے. ناؤ کسے کہتے ہیں؟ کشتی کو کہتے ہیں. اہل سنت کا گئے بیڑا پار اصحاب حضور. بھائی آپ کہہ رہے اہل سنت کا بیڑا پار کس وجہ سے؟ پھر دوسرے اشعار میں فرماتے نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. کہ اہل سنت کو یہ خاصیت حاصل کہ جب کسی صحابہ کا دن آئے، پچھلے دنوں حضرت عمر کا دن آیا، الحمدللہ ہم نے منایا. حضرت ابو بکر کا دن آتا ہے،
ہم مناتے ہیں۔ پچھلے دنوں ذی الحج میں حضرت عثمان غنی کا دن آیا، ہم نے منایا۔ حضرت علی 21 رمضان شیر خدا کا دن آتا ہے، ہم مناتے ہیں۔ آنے والی جمعرات یوم عاشور مولا حسین کی شہادت کا دن، الحمدللہ ہم مناتے ہیں، لیکن رونا پیٹنا ڈال کے نہیں، سوگ منا کے نہیں۔ سوگ منانا حرام، صرف 3 دن کا سوگ ہے۔ یہ پچھلے دنوں رات کو بھی میں نے بتایا، سوگ نہیں منانا، سوگ کی چیز کا منانا، کیونکہ مولا حسین تو زندہ ہے، انہوں نے دین کے خاطر اپنی جان کی قربانی دی۔ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی۔ خدا کی قسم، حقیقت میں کربلا کے واقعے کو پڑھیں اور سنیں، سمجھے تو پتہ چلے گا کہ مولا حسین نے قربانی دی کیوں ہے، کیا وجہ تھی، کیا اسباب تھے جو صرف اپنی نہیں پورے کنبے کی قربانی دینی پڑی۔ آج اگر ہاتھ کٹ جائے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے اس کی طرف سگریٹ لگ جائے تو ہم تل ملا جاتے ہیں۔ حضرت مولا حسین نے شہادت نہیں دی، بلکہ پورے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں زخم کا نشان نہیں تھا۔ بتانا یہ مقصود، ان دونوں کی محبت لازم ہے۔ دونوں کی محبت نہیں ہوگی، ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اہل بیت نبی کے گھر والے اور صحابہ نبی کے در والے، ہم کہتے ہیں گھر والوں کو بھی سلام اور در والوں کو بھی سلام، دونوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہماری ایک آنکھ اگر اہل محبت میں کھلی ہوئی ہے تو ہماری دوسری آنکھ صحابہ کی محبت میں بھی جھوم رہی ہے، دونوں کو برابر نظر سے دیکھا جائے۔ رہی بات صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی جھلکیاں سنتے ہیں، ایسے ایسے عشق والے واقعات ہیں۔ آج امت میں یہ بغض ڈلوایا جا رہا ہے صحابہ کا اور اہل بیت کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت درست تھے، صحابہ غلط تھے، کچھ کہتے ہیں صحابہ ٹھیک تھے، اہل بیت غلط تھے۔ ہم کہتے ہیں دونوں درست ہیں، دونوں ایمان والے ہیں، دونوں کے اپنے اپنے درجے ہیں، کیونکہ کسی صحابہ کی یا اہل بیت کی ذرہ برابر بھی گستاخی ایمان سے خالی کر دیتی ہے۔ اب صحابہ اور اہل بیت کی محبت دیکھیں، یہی حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یکم محرم ان کی شہادت کا دن تھا، یہ جو ابھی منگل گیا ہے 2 دن پہلے۔ حضرت عمر فاروق اعظم جمعے کا دن تھا، خطبہ دے رہے، کوئی عام مسجد میں نہیں، کسی عام علاقے میں نہیں، مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے، نبی پاک کے ممبر پر بیٹھے، جس ممبر پر مصطفیٰ کریم جلوہ افروز ہوتے تھے۔ اور ایک اور توجہ طلب بات، حضرت نبی پاک کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ منتخب ہوئے، نبی پاک فرسٹ سیڑھی پر تشریف فرما ہوتے تھے، یہ اسٹیپ بنے ہوئے، نبی پاک یہ ایک بنا ہوا تھا اسٹیپ، ایک ہی فرسٹ، یہ 2-3 اسٹیپ نہیں تھے۔ لیکن حضرت ابو بکر جب منتخب ہوئے نا، ممبر پر ضرور آقا کے بیٹھے، لیکن انہوں نے دوسرا اسٹیپ بنا لیا کہ جس مقام پر مصطفیٰ بیٹھتے تھے اس مقام پر میں نہیں بیٹھوں گا، ان کے ادب کی وجہ سے۔ اور پھر حضرت عمر آئے تو وہ حضرت ابو بکر کے اسٹیپ پہ نہیں بیٹھتے تھے، انہوں نے ایک اور بنوایا کہ ادب میں ابو بکر کی برابری نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ادب ملتا آ رہا ہے ان کو، کیونکہ اسلام میں ہے ہی ادب۔
اگر آپ ادب کو نکال دیں تو نہ نمازیں کام آئیں گی، نہ زکوٰۃ نہ روزہ، کچھ کام نہیں آئے گا اگر جس بندے میں ادب نہیں ہے۔ یاد رہے حضرت عمر فاروق اعظم منبر پر بیٹھے، مولا حسین کربلا کے شہید، دونوں کا ذکر ہو جائے گا۔ یکم محرم ان کو ملی اور 10 محرم مولا حسین کو ملی، ایک ہی عشرے کے اندر دونوں کی شہادت کی تاریخ ہے۔ مولا حسین چھوٹے سے بچے تھے، آگے بڑھنے لگے، جمعے کا اجتماع ہے، خطبہ دیا جا رہا ہے، اب چھوٹے سے بچے آگے بڑھ رہے ہیں، حضرت علی بھی بیٹھے تھے ان کے والد، کہا بیٹا آگے کہاں جا رہے ہو، رک جاؤ، آگے مت جاؤ۔ اب خطبے کے دوران حضرت عمر فرما رہے علی آنے دو، آگے کوئی بات نہیں، آگے آنے دو، آگے بلا لیا۔ مولا حسین قریب آ کے کھڑے ہو گئے ممبر کے۔ حضرت عمر کون ہے؟ جن سے قیصر و کسریٰ ڈرتی ہے۔ قیصر و کسریٰ کون؟ آج جیسے لوگ کہتے ہیں امریکہ مائی باپ ہے، سپر پاور ہے، کوئی سپر پاور نہیں، یہ تو مسلمان گندگی کے ڈھیر میں گر گئے جو آج یہود اور ہنود ہم پر غالب ہو گئے، ورنہ حضرت عمر کے زمانے میں قیصر و کسریٰ سپر پاور تھی، ان کے بڑے بڑے سفیر وزراء حضرت عمر سے ملنے کے لیے تڑپتے تھے کہ ہمیں ٹائم مل جائے ہم حضرت عمر سے ملاقات کریں۔ حضرت عمر کہتے تھے منع کر دو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان سے ملنے کا۔ آج امریکہ جانے کے لیے ہمارے سیاستدان تڑپتے ہیں کہ امریکہ کا صدر ہمارے ملک کے وزیر اعظم اور صدر کو ٹائم دے تو خوش ہوتے کہ بھائی ہم امریکہ جا رہے ہیں۔ اس وقت میں حضرت عمر سے قیصر و کسریٰ کی طاقت ملنا چاہتی تھی۔ حضرت عمر کہتے تھے بھگاؤ ان کو، میرے پاس ٹائم نہیں، میں یہی ٹائم غریبوں کو دوں گا، مسلمانوں کو دوں گا، مسلمانوں کی ترقی کے لیے دوں گا۔ وہ عمر کہ جو اکیلے 44 ملک پر حکومت کر رہے ہیں، 22 لاکھ ایکڑ رقبے پر آپ کی حکومت ہے، 44 ملک انگلی کے اشارے پہ چلتے، وہ عمر منبر پر بیٹھے، حضرت مولا حسین آ گئے، کہا عمر آپ میرے نانا کے منبر پر بیٹھے، کھڑے ہو، آپ میرے نانا کے منبر پر کیسے بیٹھے؟ مولا حسین جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے اور اس شخصیت سے مخاطب ہیں کہ جس سے قیصر و کسریٰ ڈرتا ہے۔ حضرت عمر اتر گئے منبر سے نیچے، یہ نہیں کہا ایک بچہ ہے، کیونکہ صحابہ اور اہل بیت میں محبت تھی۔ یہ آج فرقیاں مسلمانوں میں اختلافات ڈلوا رہے ہیں۔ منبر سے اتر گئے، کہنے لگے عمر آپ میرے نانا کے منبر پر کیسے بیٹھے؟ اپنے نانا کے منبر پر جا کر بیٹھے۔ حضرت عمر رونے لگے، رو رہے، کہنے لگے بیٹا حسین میرے نانا کا تو منبر ہی نہیں ہے، میں تو اونٹ چرانے والے کا لڑکا ہوں، میرے نانا کا منبر کہاں سے آیا؟ نانے کا منبر تو حسین آپ کے ہی نانے کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا منبر نہیں۔ مولا حسین چھوٹے سے بچے تھے، کہنے لگے اچھا آپ کے نانے کا منبر نہیں ہے، چلے پھر اسی منبر پر بیٹھ جائے۔ مولا حسین نے اتار کر پھر بٹھا دیا۔ اب دل کے کانوں سے سنیے گا، اب جب منبر پر بیٹھ گئے تو صحابہ کا اجتماع تھا، سارے جید صحابہ موجود تھے، مدینۃ الرسول مسجد نبوی ہے، جمعے کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، میں خود نہیں اس منبر پہ بیٹھا تھا، حضرت ابو بکر نے مجھے اس منبر پہ بٹھایا تھا، اور سنو اس کے بعد مجھے مولا حسین نے
منبر سے اتار دیا، اور پھر سنو، مجھے مولا حسین نے اس منبر پر پھر بٹھا دیا۔ اب کس میں طاقت ہے کہ مجھے اس منبر سے اتار کر دکھا دے؟ مولا حسین نے بٹھا دیا۔ اب کسی میں جرت نہیں کہ مجھے اس منبر سے اتار کر دکھا دے۔ جب مدائن فتح ہوا نا، بڑا امیر کبیر ملک تھا، حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں مدائن، بڑا مال و دولت ملا مسلمانوں کو۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، آپ نے فرمایا مدینے میں چٹائیوں پر مال بچھا دو تاکہ مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم کروں گا۔ مال بچھا دیا، ابھی مال بچھا ہی تھا، کسی کو نہیں پتا تھا، مولا حسن آ گئے، بڑے بھائی، کہنے لگے یا امیر المومنین میرا حصہ دے مال غنیمت میں سے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا ابھی تو میں نے کسی کو دیا نہیں ہے، ابھی تو جو جنگ میں گئے تھے ان کو نہیں دیا، آپ کو میں کیسے دے دوں؟ توجہ دیجئے گا، چندہ اپنی جگہ ہو، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ مسجد چندے والی ہے، چندے سے سسٹم چلتا ہے، لیکن یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں ایمان کی تازگی والی، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ جو جنگ میں گئے تھے ابھی تو ان کو تو ملا نہیں، پہلا حق تو ان کا ہے، نہیں بیٹا قریب آ۔ مولا حسن کو قریب بلایا، کہا 1000 درہم ان کو دے دو، 1000 درہم دے دو۔ ابھی ان کو دیے ہی تھے، مولا حسین آ گئے، کہا میرا بھی حصہ دے مال غنیمت میں سے۔ حضرت عمر نے فرمایا ان کو بھی 1000 درہم دے دیے جائیں۔ 1000 درہم دونوں بھائیوں کو دے دیے گئے۔ ابھی ان دونوں کو دیے تو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے کھڑے ہو گئے، حضرت ابا جان یا امیر المومنین میرے پیارے والد میرا بھی حصہ دے دے۔ کہا ان کو 500 درہم دے دو، ان کو 1000 دیے، اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے۔ بیٹا عرض کرنے لگا ابا جان میں تو اس زمانے سے جنگ میں جاتا ہوں، کیونکہ بیٹا بھی صحابی تھا۔ کہا ابا جان نبی پاک کے زمانے سے جنگوں میں جاتا ہوں، آپ نے ان کو 1000 درہم دیے اور مجھے 500 دیے۔ تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ کہا ہے عبداللہ ان کے والد جیسے والد لا کر دکھاؤ، ان کی ماں جیسی ماں لا کے دکھاؤ، ان کے نانا جیسے نانا لا کے دکھاؤ، ان کے دادی جیسی دادی لا کر دکھاؤ۔ الغرض سارے رشتے گنوا دیے، اور پھر فرماتے سنو تو ان سے برابری کرتے ہو کہ ان کو 1000 کیوں دیے مجھے 500 کیوں دیے؟ ان کے والد کو اللہ نے شیر خدا کا لقب دیا ہے، یہ جس کے دل میں محبت ہوگی وہی بولے گا نا۔ آج کہتے ہیں اہل بیت اور صحابہ کی بنتی نہیں تھی، یہ بنتی نہیں تھی، بنتی نہ ہو تو بندہ اس طرح کا رویہ کرے۔ پھر آپ نے فرمایا سن بیٹا عبداللہ ان کی ماں جیسی فاطمہ کائنات میں مجھے ماں دکھا دے کہیں ہو تو، ان کے نانا جیسے مصطفیٰ جان رحمت جن پر قرآن اترا ان جیسے نانا لا کر دکھا دے، تو ان سے برابری کرتا ہے۔ بتانا یہ مقصود، حضرت عمر اہل بیت کو خلیفہ جب تک مقرر رہے ہر مہینے وظیفہ دیا کرتے تھے، خاص کر کے انعامات دیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے۔ خدا را ان دنوں میں جو مولا حسین کا نام لیتے ہیں وہ صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ خدا را سوشل میڈیا بڑا عام ہے، اور ہمارے نوجوان جن کے پاس یہ سوشل میڈیا ہے، جو یہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہر ایک کی بات سنتے، بھائی یہ دیکھو کہ بات کرنے والے کی خود کی کیا حیثیت ہے، وہ خود بھی جائز ہے یا ناجائز پیداوار ہے۔
وہ صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے، وہ لوگ سنتے ہیں خدا را حضرت مولا حسین کا دن منانا ہے، کس طرح صحابہ کی محبت کو ساتھ ملا کر مولا حسین کا دن منانا ہے، کس طرح ان کے لیے قرآن پڑھنا ہے، احسال ثواب کرنا ہے، نیاز بنائے، پانی پلائے۔ یزید نے پانی بند کیا تھا، اہل سنت ان دنوں میں سبیل لگا کر دیگر ذرائعوں کے ذریعے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس سے بڑھ کر شربت پلاتے ہیں۔ یہ سارے طریقے درست ہیں، کوئی کام غلط نہیں۔ یزید نے پانی بند کیا، ہم ان دنوں میں پانی پلا کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی ہیں، ہم پانی پلانے والے ہیں۔ تو پیارے پیارے بھائیوں، 10 محرم کا دن قریب ہے، خرافات سے بچنا ہے، کالے کپڑے نہیں پہننے۔ پچھلے دنوں بھی میں نے کہا ہمارے اہل سنت کے لوگ بڑے سیدھے ہیں، کہتے ہیں سوگ منا رہے۔ بھائی سوگ کیوں منا رہے ہو؟ مولا حسین تو جیت گئے، آج حسین نام کا بندہ ہر علاقے میں ملے گا، یزید نام کا ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ حسین ہے، یزید تھا، یزید کا نام ختم ہو گیا۔ رہی بات قرآن میں رب فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو ہماری راہ میں مارا گیا وہ زندہ ہے، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا وہ کیسے زندہ ہے۔ اور چوتھے پارے میں رب فرماتا ہے بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ہم اسے روزی بھی دیتے، کھانے کے لیے بھی دیتے، جو ہماری بارگاہ میں جس نے جان کی قربانی دی۔ تو مولا حسین تو زندہ ہے، کوئی زندہ پہ رونا پیٹنا تھوڑی ہوتا ہے، مردہ پہ ہوتا ہے، وہ بھی صرف 3 دن کی اجازت ہے۔ آج 1400 سال ہو گئے، کیونکہ کربلا کا جو معرکہ ہوا وہ سن ہجری 61 میں ہوا، 61 سن ہجری میں، آج 1450 سال ہو گئے۔ کس بات کا رونا پیٹنا، کس بات کا سوگ؟ ہاں مولا حسین کے لیے اچھے اچھے احسال ثواب کے لیے کام کیے جائے۔ اللہ پاک سے دعا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔